بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اللہ سب کو بخیریت و عافیت رکھے۔ آج ہمارا سبق نمبر 22 ہے اور جماعت نحو کے اردو کا سبق امتحان اس کی بقیہ مشق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پانچ سوالات کر لیے تھے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے ان کو دہرا لیا ہوگا، اور بلکہ یہ تو تھی ہی دہرائی، آپ نے ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیا ہوگا کہ جو آپ نے اپنے طور پر کیے تھے ان میں اور کوئی مسائل تھے یا نہیں تھے۔ آج سوال نمبر 6 ہے کہ متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی درست کے نشان سے کریں۔ متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی درست کے نشان سے کریں۔ الف ہے کہ بندے پر امتحان کا اثر نہیں تھا، تو بھی بچوں آپ نے سبق میں اس کو سب سے پہلے شاید پہلی لائنوں میں یہ پڑھا تھا، تو وہ کیا تھا؟ رتی برابر، ذرا برابر، بالکل معمولی۔ اب دیکھیں کہ یہ بالکل معمولی، ذرا برابر اور رتی برابر ان کے معنی سب کے ایک ہیں، لیکن ان میں سے ٹھیک کون سا ہوگا؟ ٹھیک وہ ہوگا جو آپ نے سبق میں جس کو لکھا، دیکھا اور پڑھا ہے، اور وہ ہے رتی برابر، ہے رتی برابر۔ اس کے بعد بے ہے کہ طالب علم نے کتنے سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا؟ تو بھائی بچوں کتنے سال میں کیا تھا؟ 4 میں، 3 میں، 2 میں، 5 میں، تو 2 سال میں، 2 سال میں۔ اچھا جیم ہے کہ لا کالج میں کون طالب علم کا دوست تھا؟ لیکچرار تھا، پرنسپل تھا، منشی تھا یا چوکیدار تھا؟ تو بھائی بچوں منشی تھا، وہ جو اس کی حاضریاں بغیر اس کے گئے لگاتا رہتا تھا۔ تو لا کالج میں کون طالب علم کا دوست تھا؟ منشی صاحب۔ طالب علم نے کس سے پوچھا کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ نگران سے، گارڈ سے، سپرنٹینڈنٹ سے یا کسی طالب علم سے؟ تو کس سے پوچھا تھا بھائی بچوں؟ گارڈ سے پوچھا تھا، گارڈ سے پوچھا تھا۔ اور اس کے بعد ہے جز کہ طالب علم کتنی دیر میں کمرے سے باہر نکل آتا؟ بچوں ایک تو یہ کہ کتنی دیر میں وہ نکل آنا تھا اس نے، اور ایک یہ کہ نکلتا کتنی دیر میں۔ تو یہ اصل میں یہ جو سوال ہے یہ ذرا تھوڑا سا مبہم ہے۔ طالب علم کتنی دیر میں کمرے سے باہر نکل آتا، کیونکہ ہمارے سبق میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں مضمون نگار کہ میں آدھے گھنٹے میں ہی باہر آ جاتا، لیکن ہوتا یہ تھا کہ 11 بجے والد صاحب آ کر بیٹھ جاتے تھے، تو اس لیے مجھے پورا ٹائم لگا کر باہر میں مجھے آنا پڑتا تھا۔ تو پھر اب طالب علم کتنی دیر میں کمرے سے باہر نکل آتا، تو کتنی دیر میں آتا؟ تو یہ مبہم ہے بھائی بچوں سوال۔ اس سوال کے یہ 2 طرح سے بن سکتا ہے، ایک یہ کہ طالب علم کتنی دیر میں کمرے سے باہر نکلتا تھا، تو نکلتا کتنی دیر میں تھا؟ ٹائم پورا کر کے وہ اس کے وہ چاہے 4 گھنٹے تھے یا 6 گھنٹے تھے۔ اور لیکن ایک اور بھی اس میں ایک اور بھی پہلو نکلتا ہے کہ وہ جیسے اس نے کہا تھا نا کہ میں آدھے گھنٹے میں باہر آ جاتا، لیکن والد صاحب کے آ جانے کی وجہ سے مجھے ٹائم پورا کرنا پڑتا تھا۔ تو پھر اگر اس کو ملحوظ رکھیں تو طالب علم کتنی دیر میں کمرے سے باہر نکل آتا، تو پھر اس کے لیے ہے آدھا گھنٹہ بعد۔ ٹھیک ہے بھائی بچوں؟ اب اس کے 2 مطلب ہیں اس جملے کے کہ کتنی دیر میں کمرے سے باہر نکل آتا تھا، اگر آتا تھا ہو تو پورا ٹائم، اور کتنی دیر میں نکل آتا تو اس کے لیے ہے آدھا گھنٹہ۔ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو؟ اچھا تو بھائی بچوں اس کو یہ کتنے ہیں آپ کے ایم سی کیوز آپ کے ہیں تک، ہے نا؟ تو اس کو ہم ذرا پھر دہراتے ہیں مختصر کر کے کہ بندے پر امتحان کا اثر نہیں تھا، رتی برابر۔ اور بے ہے طالب علم نے کتنے سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا؟ تو بیٹا 2 سال میں۔ لا کالج میں کون طالب علم کا دوست تھا؟ منشی صاحب۔
اور دال ہے کہ طالب علم نے کس سے پوچھا کہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ گارڈ صاحب سے۔ طالب علم کتنی دیر میں کمرے سے باہر نکل آتا؟ آدھا گھنٹہ۔ بھائی بچوں اس کی جگہ پر اگر آپ کو یوں آ جائے کہ طالب علم کتنی دیر میں کمرے سے باہر نکل آتا تھا، تو پھر آپ کو ہو گیا پورا ٹائم، چاہے وہ 4 گھنٹے تھا، اگر 4 گھنٹے کا آپشن ہو تو 4 گھنٹے، اور اگر 6 گھنٹے کا آپشن ہو تو 6 گھنٹے۔ اچھا بھائی بچوں، سوال نمبر 7 ہے کہ متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ الف ہے لوگ ڈیش کے نام سے گھبراتے ہیں لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے، مجھے ان کے ڈیش پر ہنسی آتی ہے۔ تو لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ والد صاحب قبلہ ڈیش تھے کہ بیٹے کو ڈیش کا شوق ہو چلا ہے۔ والد صاحب قبلہ سمجھتے تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے، وہ قانون کا شوق ہو چلا ہے۔ جیم ہے والد صاحب قبلہ سمجھتے بے ہے والد صاحب قبلہ سمجھتے تھے، ایک خالی جگہ میں سمجھتے تھے اور دوسری خالی جگہ میں قانون۔ جیم ہے کسی زمانے میں بڑے بڑے ڈیش کے کان کترے گا۔ تو کیا کہا تھا بھائی؟ انہوں نے کہا تھا والد صاحب نے کہ میرے بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا اور یہ وکیل بنے گا، اور کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا۔ تو خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ وکیلوں کے کان کترے گا۔ لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سے سو جاتا اور صبح اٹھتا۔ 7 بجے سے سو جاتا اور صبح اٹھتا۔ اب پہلے میں 7 بجے، دوسرے میں صبح۔ اور ہے کہ قصہ مختصر درخواست شرکت دی گئی اور ڈیش ہو گئی، منظور ہو گئی۔ ڈیش میں کیا ہوگا؟ منظور ہو گئی۔ یہاں ایک بہت ڈیش اور ڈیش نگران کار تھے۔ یہاں ایک بہت ہنسمکھ اور خلیق، پہلی لائن میں پہلے خالی جگہ میں ہنسمکھ اور دوسرے میں خلیق۔ زے ہے کہ ایک ڈیش ایک اصول قائم کرتا ہے، دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے۔ ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے، دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے۔ مقنن قانون دان۔ تو خالی جگہ پہ کیا ہوگا؟ مقنن۔ اور ہے کہ والد صاحب روز ڈیش سے آ جاتے اور سین میں بیٹھے رہتے، والد صاحب روز 11 بجے سے آ جاتے اور نیچے سین میں بیٹھے رہتے۔ پہلی خالی جگہ میں 11 بجے اور دوسری میں نیچے۔ والد نے عرض کیا کہ ڈیش اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے۔ خادم زادہ اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے۔ اور یہ ہے 100 دن ڈیش کے تو 1 دن ڈیش کا، 100 دن چور کے اور تو 1 دن شاہ کا۔ 100 دن پہلی خالی جگہ میں چور اور دوسری میں شاہ۔ تو اس طرح سے وہ بچوں آپ کی خالی جگہ ہوئیں۔ اب سوال نمبر 8 ہے کہ متن کو مد نظر رکھ کر کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیے۔ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیے۔ تو وہی بچوں آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے بھی جو کالم ہم نے کیے ان میں کسی نہ کسی تعلق کی وجہ سے دو الفاظ کو ملایا جاتا ہے۔ جیسے فرت اللہ بیگ، ادھر کیا ہے؟ لا کلاس، مرنا، بڑھیا، امتحان، پاس، ناکامیابی، منظور، تدبیر، آسان۔ تو فرت اللہ بیگ کے ساتھ کیا لگے گا بھائی؟ لا کلاس نہیں، مرنا نہیں، بڑھیا نہیں، امتحان نہیں، اور پاس نہیں، ناکامیابی نہیں، منظور نہیں، تدبیر نہیں، آسان نہیں۔ تو کس کا تعلق بنتا ہے بھائی بچوں؟ امتحان کا بنتا ہے۔ مرزا فرت اللہ بیگ نے امتحان لکھا ہے نا۔ اچھا، فیل کے ساتھ کس کا بنتا ہے بھائی بچوں؟ لا کلاس، مرنا، بڑھیا، امتحان، پاس، فیل پاس، ٹھیک ہے، فیل کے ساتھ پاس۔ اور جینا مرنا، کیونکہ یہ دونوں ایک ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں۔ 2 سال لا کلاس، 2 سال لا کلاس۔ اور بڑھیا کہا تھا نا کہ ایک بوڑھے کو اور بڑھیا کو دھوکہ دینا بھلا کون سا مشکل ہے۔ اور تقدیر، تدبیر، یہ دونوں لفظ بھی ایک ساتھ ذکر ہوئے تھے۔ مشکل، آسان،
یہ دونوں بھی تقدیر تدبیر کی طرح ہیں، کامیابی اور ناکامی بھی مشکل اور آسان کی طرح متضاد ہیں۔ درخواست منظور، کہا تھا نا درخواست منظور ہو گئی اور مجھے صداقت نامہ مل گیا۔ اچھا بھائی بچوں، اس کے علاوہ جو کام ہے آپ کا وہ اب یہ ہے کہ جملے کے اجزائے ترکیبی، کیا مطلب اجزائے ترکیبی کا؟ یعنی آپ یہ یوں سمجھ سکتے ہو کہ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان گوشت پوست کا بنا ہوا ہے، یا انسان کے اعضاء ہاتھ پاؤں ناک کان ہیں، ہوتے ہیں نا اس طرح، تو اسی طرح آپ کی کتاب کے اجزاء کیا ہیں؟ اوراق۔ تو اسی طرح جملے کے بھی اجزاء ہوتے ہیں، انہی کو اجزائے ترکیبی کہتے ہیں۔ جملہ الفاظ کے ایسے مجموعے کا نام ہے جس سے بات پورے طور پر سمجھ آ جائے۔ ہر جملے کے دو حصے ہوتے ہیں جن کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس تعلق کو قواعد میں اسناد کہتے ہیں۔ اسناد کیا کہتے ہیں اس تعلق کو؟ دو جملے ہیں، کسی جملے میں کسی جملے کے بڑے دو حصے ہوتے ہیں، ہوتی باقی چیزیں بھی ہیں لیکن بڑے دو حصے ہوتے ہیں جن کو ہم مسند اور مسند الیہ کہتے ہیں۔ تو ان کا آپس میں کہتے ہیں کہ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اب اس تعلق کو قواعد کی اصطلاح میں اسناد کہتے ہیں، اسناد، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اگر ان کے مسند اور مسند الیہ جس کی نسبت کی جائے وہ مسند اور جس کی طرف کی جائے وہ مسند الیہ، تو یہ نسبت اور اسناد نسبت کو کہتے ہیں نا بھائی بچوں۔ تو اس تعلق کو قواعد کی روح سے اسناد یا نسبت کہتے ہیں۔ جس شخص یا چیز کی نسبت یا تعلق ہو اسے مسند، اور جس کے ساتھ تعلق یا نسبت ہو اس کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ مسند الیہ ہمیشہ اسم یعنی نام ہوتا ہے، مسند کبھی اسم اور کبھی فعل ہوتا ہے۔ اگر مسند اسم ہوگا تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا، اور اگر مسند فعل تام ہوگا تو وہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ مثالیں دیکھیے، جیسے دیکھو بھائی بچوں، انور دوڑا۔ اب مجھے یہ بتائیں یہاں کہ کس کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ کس کی نسبت؟ انور کی نسبت دوڑنے کی طرف ہو رہی ہے یا دوڑنے کی نسبت انور کی طرف ہو رہی ہے؟ یہ بتائیں ذرا۔ اچھا دوسرا جملہ ذرا اس سے واضح ہے، وہ بتائیں کہ فرید عقل مند ہے۔ عقل مند ہونے کی نسبت فرید کی طرف ہے یا فرید کی نسبت عقل مند ہونے کی طرف ہے؟ تو بالکل صاف ظاہر ہے بھائی بچوں، عقل مند ہونے کی نسبت فرید کی طرف ہے، عقل مند ہونے کی نسبت فرید کی طرف ہے، اور الف میں دوڑنے کی نسبت انور کی طرف ہے۔ تو اب ہم کہیں گے کہ یہاں دو بڑے حصے ہیں، انور اور دوڑا، فرید اور عقل مند۔ مسند الیہ انور، مسند الیہ دوڑا، مسند، فرید مسند الیہ، عقل مند مسند۔ تو مسند الیہ اور مسند کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کو کیا کہتے ہیں؟ اسناد یا نسبت۔ کیا کہتے ہیں؟ اسناد یا نسبت۔ اچھا بھی بچوں، اب آگے انہوں نے بتا دیا کہ پہلے جملے میں مسند الیہ انور اسم ہے جبکہ مسند دوڑا فعل ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہوگا فعلیہ ہوگا؟ کہ بچوں جس جملے میں فعل تام موجود ہو وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اور فرید عقل مند ہے، دوسرے جملے میں مسند الیہ فرید ہے، اسم ہے، اور مسند عقل مند بھی اسم ہی ہے، عقل مند بھی اسم ہے بھائی بچوں، تو یہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ پہلا جملہ فعلیہ ہے، دوسرا جملہ اسمیہ ہے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ پہلے میں فعل تام موجود ہے اور دوسرے میں فعل تام نہیں ہے فعل ناقص ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس جملے میں فعل تام نہ ہو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اس میں پہلا مسند بھی اسم ہوتا ہے، مسند الیہ بھی اسم ہوتا ہے، اور جس جملے میں فعل تام ہو اس میں مسند الیہ اسم ہوتا ہے اور مسند فعل ہوتا ہے۔ تو پہلا جملہ ہے فعلیہ، دوسرا ہے اسمیہ۔ جملہ اسمیہ اور فعلیہ میں امتیاز کرنا یعنی فرق کرنا۔ جملہ اسمیہ ایسا جملہ جس میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہوں، جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ یعنی دونوں آپ نے دو جو بڑے ہوتے ہیں جملے کے، ان دونوں کو دیکھا تو دونوں اسم تھے، جیسے فرید بھی اسم تھا اور عقل مند بھی اسم تھا، تو یہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ جیسے اکبر بہادر ہے، اب دیکھیں اکبر بھی اسم مسند الیہ اور بہادر بھی اسم مسند، تو دونوں جب اسم تھے تو پھر یہ فعل ہے والا جو فعل ناقص ہے، یہ فعل ناقص جملہ فعلیہ نہیں بناتا، فعل تام جملہ فعلیہ بناتا ہے، یعنی جس میں کام ہو، کام ظاہر ہو رہا ہو۔ تو اکبر بہادر، اکبر مسند الیہ یہ بھی اسم، بہادر یہ مسند ہے یہ بھی اسم، تو دونوں اسم ہے، لہٰذا یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اور بے ہے کہ زید بزدل تھا، زید بزدل تھا،
تو بچوں زید مسند ہے، مسند الیہ ہے وہ بھی اسم، بزدل مسند ہے وہ بھی اسم، تھا فعل ناقص ہے، تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہے۔ لڑکے چالاک ہیں، لڑکے چالاک ہیں، لڑکے بھی اسم مسند الیہ، لڑکے جو مسند الیہ ہے وہ بھی اسم، چالاک جو مسند ہے وہ بھی اسم، تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہے۔ ان تین جملوں میں مسند الیہ اکبر زید اور لڑکے اسم ہیں، اسی طرح مسند بہادر بزدل چالاک بھی اسم ہیں۔ اسمیہ جملے کی مندرجہ ذیل تین اجزاء ہوتے ہیں، اسمیہ جملے کے مندرجہ ذیل تین اجزاء ہوتے ہیں، مسند الیہ، مسند اور فعل ناقص، مسند الیہ، مسند اور فعل ناقص۔ مسند الیہ کو مبتدا بھی کہتے ہیں، اوپر کی مثالوں میں اکبر زید لڑکے مسند الیہ ہیں، اور انہیں ہم کیا کہیں گے؟ یہ مبتدا ہیں، مسند الیہ ہیں تو کیا کہیں گے؟ مبتدا ہیں۔ اور مسند اسے خبر بھی کہتے ہیں، اوپر کی مثالوں میں بہادر بزدل اور چالاک مسند ہیں، اور یہ مسند جب جملہ اسمیہ ہوگا تو خبر بھی ہوں گے۔ جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں، مسند کو خبر کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ میں مسند الیہ فاعل ہوتا ہے اور مسند فعل تام ہوتا ہے۔ تو بھائی بچوں اب کیا ہو گیا؟ اور ہاں ایک اس میں فعل ناقص بھی ہوتا ہے، فعل ناقص سے زمانے کا تعین ہوتا ہے، اوپر کے مثالوں میں تھا اور ہیں اور ہے، فعل ناقص ہے، تھا، ہیں، ہے، ہوں، یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ ہوں، یہ فعل ناقص ہوتے ہیں۔ فعل ناقص کا مطلب یہ کہ جو مسند الیہ کی نسبت مسند کے ساتھ ہوئی، مسند الیہ کے ساتھ مسند کی جو نسبت ہوئی وہ کس زمانے میں ہوئی، اس لیے وہ فعل ناقص ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، ورنہ اس کی ضرورت اور کوئی نہیں ہوتی۔ تو دو جملے وہاں ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، دونوں اسم ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، وہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب جملہ فعلیہ دیکھو، ایسا جملہ جس میں مسند الیہ اسم اور مسند فعل ہوتا ہے، مسند الیہ اسم ہوتا ہے لیکن مسند فعل ہوتا ہے۔ جیسے دیکھو، وہ پڑھتا ہے، وہ پڑھتا تھا، عائشہ روتی ہے، میں کھانا کھاتا ہوں، پڑھتا، روتی اور کھانا کھاتا، پڑھتا، روتی اور کھاتا، یہ فعل تام ہے، ناقص ہیں بچوں؟ کیوں فعل تام ہیں؟ کیوں؟ ان میں باقاعدہ ایک کام ظاہر ہو رہا ہے، پہلے میں پڑھنا، دوسرے میں رونا، تیسرے میں کھانا، تو اب ہم کہیں گے یہ جملے فعلیے ہیں۔ تو وہ پڑھتا تھا، وہ مسند الیہ ہے، پڑھتا اسم فعل ہے، مسند ہے، اور تھا فعل ناقص ہے۔ تو اب آپ کیا کہیں گے کہ وہ اس میں فاعل ہے، پڑھتا اس میں وہ اس میں فاعل ہے، پڑھتا فعل ہے، فعل اور فاعل مل کر اور فعل ناقص مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ عائشہ مسند الیہ ہے، روتی یہ فعل ہے، تو عائشہ مسند الیہ ہے اور دوسرا نام اس کا پھر کیا کہیں گے؟ فاعل ہے، اور روتی ہے، روتی یہ فعل ہے اور ہے فعل ناقص ہے، تو فاعل اپنے فعل سے مل کر جملہ فعلیہ بنا گیا۔ میں کھانا کھاتا ہوں، میں مسند الیہ، کھانا کھاتا مسند، تو مسند الیہ فاعل، مسند فعل تام، اور ہوں یہ فعل ناقص، تو یہ بھی اسی طرح فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلی۔ ان تین جملوں میں مسند الیہ وہ، عائشہ اور میں اسم ہیں، جبکہ مسند پڑھتا، روتی اور کھاتا افعال ہیں، فعلیہ جملے کے اجزاء درج ذیل ہیں، مسند الیہ، مسند اور مفعول، مسند الیہ، مسند اور مفعول۔ تو بھائی بچوں اسے مسند الیہ جو ہوگا اسے فاعل کہتے ہیں، اوپر کی مثالوں میں وہ، عائشہ اور میں مسند الیہ ہیں، وہ عائشہ اور میں مسند۔ میں نے آپ کو پہلے جو بتائے بھائی بچوں وہ بڑے اجزاء بتائے ہیں جملے فعلیے کے، مفعول نہیں بتایا، تو اب انہوں نے ساتھ مفعول بھی بتا دیا۔ مسند الیہ فاعل ہے، مسند الیہ فاعل اوپر کی مثالوں میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ عائشہ، میں، عائشہ وہ، عائشہ اور میں، دیکھو پہلے جملے میں وہ، دوسرے میں عائشہ، تیسرے میں میں، اور فعلیہ جملے میں مسند کو فعل کہتے ہیں، یہ جو پڑھتا، روتی، کھاتا یہ فعل ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اوپر کی مثالوں میں پڑھتا، روتی، کھاتا مسند ہیں، اور یہ کیا ہیں؟ فعل ہیں۔ پہلا مسند الیہ مفعول ہے، جبکہ اسمیہ میں ہم نے مسند الیہ کو مبتدا کہا تھا، مسند کو خبر کہا، فعلیہ میں مسند الیہ کو فاعل کہتے ہیں، مسند کو فعل کہتے ہیں، بس اتنا فرق ہے۔ اور مفعول جس پر کام کیا جائے وہ مفعول کہلاتا ہے، جیسے وہ ہاکی کھیلتا ہے، میں ہاکی، وہ ہاکی کھیلتا ہے، میں ہاکی۔ تو بھائی بچوں یہاں پھر مفعول کیا ہوگا؟ وہ پڑھتا ہے میں مفعول کوئی ظاہر نہیں، عائشہ روتی ہے میں مفعول کوئی ظاہر نہیں،
میں کھانا کھاتا ہوں، میں فاعل ہوگا، کھاتا فعل ہوگا اور کھانا مفعول ہوگا۔ تیسرے جملے میں مفعول ہے، پہلے دو میں ظاہر نہیں ہے۔ تو جس پر کام کیا جیسے وہ ہاکی کھیلتا ہے، اس میں وہ فاعل ہے، ہاکی مفعول ہے کیونکہ اس پر کھیلنے کا عمل ہو رہا ہے، اور کھیلتا فعل ہے تو فاعل اپنے مفعول اور فعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، یوں کہیں گے۔ مبتدا اور خبر کا فرق اور آگاہی۔ اسمیہ جملے کے مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں جبکہ مسند کو خبر۔ مثالیں دیکھیں، پہلے آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے بھائی بچوں۔ عادل ذہین تھا، اسلم نالائق ہے، پتھر سخت ہے، لکڑی مضبوط ہے۔ تو عادل مبتدا، اسلم مبتدا، پتھر مبتدا، لکڑی مبتدا، ذہین، نالائق، سخت اور مضبوط یہ خبر۔ ان مثالوں میں عادل، اسلم، پتھر اور لکڑی مبتدا ہیں جبکہ ذہین، نالائق، سخت اور مضبوط مسند ہیں، اور مسند کو خبر کہتے ہیں۔ تو مسند الیہ جملہ اسمیہ کا مبتدا ہوتا ہے اور مسند خبر۔ ٹھیک ہے بھائی بچوں، یہ آپ کے ایک جملے کی تفصیل اور ایک بقیہ مشق ہے، یہ ہم نے آج کی الحمدللہ۔ اور بچوں جملہ اسمیہ اور فعلیہ کو پھر سن لو۔ جملہ اسمیہ کے دو بڑے اجزاء مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ کے دو بڑے اجزاء فاعل اور فعل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جملہ فعلیہ میں مفعول بھی ہوتا ہے، متعلقات بھی ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ میں فعل ناقص بھی ہوتا ہے، متعلقات بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن بڑے اجزاء اس کے دو میں نے آپ کو بتائے کہ جس جملے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا جز فعل ناقص ہے یا اسم ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا، اور اگر اس میں دوسرا جز فعل آ گیا، فعل تام وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کا اظہار ہو رہا ہو، تو وہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ تو پھر اس کی ترکیب میں جملہ اسمیہ کی ترکیب میں پہلے جو مسند الیہ بن رہا ہے اسے کہیں گے مبتدا ہے، اور جو مسند بن رہا ہے اسے کہیں گے خبر، اور جملہ فعلیہ میں جو مسند الیہ بن رہا ہے اسے کہیں گے کہ یہ فاعل ہے، اور جو مسند بن رہا ہے اسے کہیں گے کہ یہ فعل ہے۔ تو فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ، اور مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ باقی سارے متعلقات ہوتے ہیں، اور جملہ فعلیہ میں ایک مفعول بھی ہوتا ہے۔ اگر تو مفعول ذکر ہو جس پر فعل واقع ہو رہا ہے تو پھر ساتھ مفعول کا تذکرہ بھی کر دیتے ہیں، نہ ہو ذکر نہ ہو تو یہ مضمر، عربی والے سے کہتے ہیں کہ یہ مضمر ہے، مضمر۔ تو مضمر ہو تو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں بھی ہوتی۔ اس لیے آپ نے جملہ اسمیہ اور فعلیہ کی پہچان خوب کرنی ہے بھائی بچوں، یہ آپ کے علمی استعداد کے لیے یہ چیزیں ہیں، اور جب کبھی آپ گرامر کے حوالے سے بات کریں گے تو یہ چیزیں آپ کے وہاں کام آئیں گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔